امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان، پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ نے مشترکہ طور پر فیصلے پر اتفاق کیا ہے۔ اقدام ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ابنا ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت مختصر مدت کے لیے معطل رہے گی۔ اس دوران ابنا ہرمز میں امریکی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن، ایرانی وزیر خارجہ اعلیٰ سطح کے سفارتی وفد کے ہمراہ چین پہنچ گئے۔ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات شیڈیول۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور کشیدگی پر مشاورت اور چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر اہم بات چیت ہوگی۔ قوم اور فوج بنیان مرصوص کے مانند یکجا کھڑے ہیں۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ سپہ سالار نے مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا، قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ فورم کی جانب سے مشرق وسطیٰ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت۔ اعلامیے میں کہا کہ امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے۔ پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے افغان شہریوں کو نشانہ بنانے کا بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا، یہ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا اور خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچانا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان کا دہشت گردی کو سپورٹ کرنا افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے۔ افغان طالبان رجیم اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا۔ پاک فوج کی دفاعی کارروائیاں صرف در اندازوں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو اقدام جنگ تصور ہوگا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں تبدیلی محسوس کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا غیر ملکی سفیروں اور ڈپلومیٹک کور سے خطاب۔ کہا، پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دے گا۔ پہلگام واقعے کا الزام بغیر ثبوت پاکستان پر لگایا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف مارشل اور نیول چیف کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا۔ بھارت کے لڑاکا طیارے گرائے۔ امید ہے بھارت مارکہ حق میں ہمارے دیے گئے سبق کو یاد رکھے گا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ زیڈانگ کی ملاقات۔ مارکہ حق کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے کہا، ایران امریکہ جنگ میں پاکستان بطور ثالث عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر جاری بیان میں عراقی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینا بند کرے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے، جو سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران پر نئے میزائل اور ڈرون حملوں کا الزام۔ اماراتی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بتایا کہ ایران حملوں کے بعد دفاعی نظام کی کارروائیوں سے ملک بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ بیان کے مطابق فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز بھی ایران نے UAE پر بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون داغے۔ تمام میزائل اور ڈرون گرا دیے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے فجیرہ میں آگ لگی، جس سے 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سعودی عرب، کویت، برطانیہ اور یورپی یونین کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ ایران کے ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے متحدہ عرب امارات کے الزامات مسترد کر دیے۔
ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमाराती वजारत दिफा का बयान झूठ और बेबुनियाद करार दिया। कहते हैं कि यूएई ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को सेहूनियों और अमरीकियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा की भी तरदीद। तर्जुमान ने कहा, ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। तकरीबन 23,000 सिविलियन आबना हुर्मस की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं। अब तक 10 मल्लाह हलाक हो चुके। फंसे जहाज़ों के अमले को खतरा है। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मार्क रूबियो का कहना था, समंदर में माइंस बिछाना जंगी इकदाम है। 7 ईरानी कश्तियों को तबाह किया। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुतालबात मानना होंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। प्रोजेक्ट फ्रीडम अगला मरहला है जो लोगों को बचाने के लिए है। किसी पर हमला नहीं किया। ईरान को आबना हुर्मस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप चाहेंगे ईरानी अवाम ईरानी रजीम के खिलाफ दोबारा लड़ने के काबिल हो। इसराइल और लबनान के दरमियान अमन मुआहिदा हो सकता है। ईरान ने आबना हुर्मस में जारहियत का मुजाहरा किया। ईरान के 6 जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाज़ों को बाहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। उसे आबना हुर्मस से टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आबना हुर्मस का मुहासरा जारी रहेगा। ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस भेज दिया जाएगा। अमरीकी फोर्सेस को आबना हुर्मस या ईरानी हुदूद में जाने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, जंगबंदी के बाद ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की। 2 तिजारती जहाज़ों पर कब्जा किया। ईरान की कार्रवाई इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आरजी मिशन है। इसका मकसद आबना हुर्मस में तिजारती आमदोरफ्त की बहाली है। वजारत इत्तलात के तहत किताब द बैटल ऑफ ट्रूथ की रूनमाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने भारत के अज़ाइम को नीस्तो नाबूद कर दिया। दुश्मन के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिरे। वजारत इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत ने सिफारती महाज पर भी शिकस्त खाई। मार्का हक ने भारत को दुनिया में तन्हा पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारत को तारीखी सबक मिला। आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। तकरीब में मार्का हक के हकायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान की सलाहियत का पूरी दुनिया को पता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बुनियान मरसूस के हवाले से पाकिस्तानी अफवाज के जवानों को खराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में लिखा, शेर जवान तेरा जोड़ कोई ना, हम है बुनियानुल मरसूस। मरीम नवाज ने बुनियानुल मरसूस के हवाले से वीडियो भी शेयर की। मार्का हक के फाते हैं, हम हैदर की ललकार। सुनो न्यूज़ का खुसूसी मिली नगमा दिलों में घर कर गया। हुब्बुल वतनी से सरशार बोल कौम की आवाज बन गए। दिलों को छूते नगमे की आवाम में भरपूर पजीराई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास। वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम के दायराकार में तौसी की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंसिंग के नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों और निजी शोबे को भी शामिल करने का फैसला किया गया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के लिए यकसा सिस्टम चार्जेस लागू करने की मंजूरी। जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात 2025 के अखराजात के लिए 5 करोड़ 96 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तमाम वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद 100% नताइज न मिलना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज वर्कर्स का हक है, लेकिन बाहर आकर फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं। पंजाब में किसी को बदतमीजी की इजाज़त नहीं है। घोस्ट मुलाजमीन की निशानदही आपकी जिम्मेदारी है। देहात और शहर में बराबर की तरक्की तरजीह है। अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए।
جو ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس کے لیے اس سسٹم میں جگہ نہیں ہوگی۔ صفائی ستھرائی سے حکومت کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ نہیں چاہتی پروجیکٹ پر کوئی سیاسی دباؤ آئے، مکمل تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ وفاق پر امتیازی سلوک برتنے کا الزام، خیبر پختونخوا حکومت آج قلم چھوڑ ہڑتال کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ بجلی اور گیس کے معاملات میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ امتیازی رویے کے خلاف احتجاج کے طور پر قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وکلاء سے حمایت کی اپیل، بانی PTI اور ان کی اہلیہ کا ذاتی مولد سے طبی معائنہ کرانے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، سینٹ کے کردار اور قومی امور پر تفصیلی گفتگو، جمہوری اداروں کے استحکام پر اتفاق۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے، اس کی ترقی و خوشحالی قومی ترجیحات میں سر فہرست ہے، وفاق کی مضبوطی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا، ایوان بالا قومی ہم آہنگی، جمہوری تسلسل اور وفاق کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مارکہ حق میں تاریخ ساز فتح سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ حکمت عملی اور قوم کی بے مثال یکجہتی کا نتیجہ ہے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ تجارتی بحری جہاز MV گوتم پر موجود عملے کے 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی رکن کو بروقت ہنگامی امداد فراہم کی۔ ISPR کے مطابق عمان سے بھارت جانے والے MV گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوارڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے مدد کی اپیل کی، جس پر پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی آپریشن کے لیے فوری روانہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ کو خراج تحسین کہا، مشکل حالات میں بلا امتیاز انسانی خدمت کی اعلیٰ روایات کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نیوی نے ایک بار پھر پیشہ ورانہ مہارت اور انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔